ہم اللہ کے ولیوں کو بزرگوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں نے اپنے اللہ کے ولیوں کا مقام پہچانا، بزرگوں کا مقام پہچانا، صحابہ کا مقام پہچانا، اہل بیت کا مقام پہچانا۔ میں نے جناب تمام جتنے بھی صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کی عزت و مقام و مرتبے کو پہچانا، نبی کی اداؤں کو پہچانا، نبی کے چلنے کو پہچانا، نبی کے اٹھنے کو پہچانا، اذان دینا سیکھی، نماز پڑھنا سیکھی، کلمہ پڑھنا سیکھا، زکوٰۃ دینا سیکھا، حج کرنا سیکھا۔ اگر سیکھا ہے تو امام ابو حنیفہ کے دروازے کے سمت سے سیکھا، اسی دروازے سے جا کے سیکھا۔ لیکن یاد رکھیے مجھے ابو حنیفہ کے دروازے کی پہچان کرانے والا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، دیوبندیوں کے ان کے باپ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اگر ان علماء دیوبند کے دروازے کے میں اگر ان کا دروازہ چھوڑتا ہوں تو مجھے میرے ان ولیوں کی شناخت ختم ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم کٹر قسم کے حنفی ہیں تو وہاں کٹر قسم کے ہم دیوبندی ہیں۔ ہمیں اپنے دیوبندی کہلانے میں کبھی بھی ذرا بھی آر نہیں ہے کہ شاید دیوبندی ہونا کوئی الگ مخلوق ہے، نہیں، میں انہیں متبع سنت رسول سمجھتا ہوں، انہیں عاشق رسول سمجھتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والے، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والوں کے پاس ہمارے بزرگوں میں علماء دیوبند میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے شاہ جی کے پاس۔ گولڈا شریف والے تو آپ نے بہت بڑے بزرگوں کا نام سنا ہوا ہوگا۔ جب گئے تو حضرت کو جیسے پتہ چلا اپنے خانقاہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، جلدی باہر آئے، گیٹ پہ آئے اور شاہ صاحب کو وصول کیا مولانا انور شاہ کشمیری کو، اور حضرت کا ماتھا چوم کے کہا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری ماتھا چوم کے کہنے لگے تیری پیشانی پہ نظر ڈالی مجھے عاشق رسول کی خوشبو آئی، مجھے عاشق رسول کی خوشبو آئی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والن کا جملہ ہے، فرمایا میں نے زندگی میں بڑے بزرگوں کو پڑھا، حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی کو پڑھا، مجھے ان جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان جیسا میں نے متبع سنت رسول میری نگاہوں نے میرے کانوں نے جتنوں کو پڑھا میں نے ان جیسا کسی اور کو نہیں پایا۔ آپ مجھے بتائیں عقل کو کوئی آدمی پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے اور پیر میر علی شاہ صاحب تو ان کو یہ کہیں، یہ جن بزرگوں کے میں نام لے رہا ہوں یا ابھی جن ولیوں کے نام لے رہا ہوں، شاید کوئی ایسی بزرگ ہو، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے حضرت نانوتوی ہوں، چاہے حضرت گنگوئی ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے جن کا علاقہ میری آنکھوں نے براہ راست میں نے اپنے مادر وطن کی طرح اپنے گاؤں جس میں پیدا ہوا اس سے زیادہ ان کی گلیوں کو دیکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اپنے سفروں میں، ان سب چیزوں ہمارا یہ ذہن جب تک ان بزرگوں کے بارے میں ان اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ صاف نہیں ہوگا، ہمیں ان کے عقیدے کی سوچ پہ ہم وارث نہیں بنیں گے، جب تک میرے پیارے ان سے ہم وفا نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی ہم حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمارے اندر جرأت نہیں پیدا ہوگی جب تک ہم ان بزرگوں کے ساتھ روحانی طور پر جڑے نہیں رہیں گے۔ جس دن کٹ گئے، جس دن ان کو بھول گئے، اس دن ہماری راہیں اور ہوں گی اور قیامت کے دن ان ولیوں بزرگوں کی راہیں اور ہوں گی۔ مدرسوں میں اتنی بڑی عزت و عظمت کیوں ہے؟ مدرسوں میں بیٹھنے کے یہ مقام اور مرتبہ یہ کیوں ہے؟ مدرسوں میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر مدرسے کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت و عظمت سے نوازا؟ آپ جانتے ہیں ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا کہ یہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 700 سال ہندوؤں پر بھی، سکھوں پر بھی، اقوام عالم پر، اس متحدہ ہندوستان پر حکومت کی۔ انگریز نے ظالمانہ غاصبانہ 200 سال اس پر ناجائز ناحق قبضہ کیا،
لیکن یہی علماء دیوبند تھے، یہی اکابر تھے، یہی ان کے باپ دادا تھے، یہی امام شاہ ولی اللہ کی روحانی اولاد تھی جنہوں نے اس غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کرتے ہوئے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے پاس آج کی ڈکشنری کے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو بتا سکیں۔ حضرت ہزاروں درخت تھے، ان درختوں کے ساتھ ایک داڑھی والے کی لاش لٹک رہی ہوتی تھی، لوگوں کو انگریز دکھلانے کے لیے کہ دیکھ لو یہ داڑھی والے کی لاش لٹکی ہوئی ہے، تاکہ لوگ داڑھی نہ رکھیں، تاکہ لوگ ایمان کی طرف نہ آئیں، تاکہ لوگ نماز کی طرف نہ آئیں، تاکہ لوگ آنے والی نسلیں بچے نہ پڑھائیں، تاکہ حافظ قاری عالم بننا بند ہو جائیں۔ یہ سارا اس دھرتی پر یہ ظلم ہوا، اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت قطب الارشاد، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتری، سید الطیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حاجی سید عابد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لکیر میں کھینچ دیتا ہوں اور اس باؤنڈری کے اندر ایک نیا ادارہ بناؤ، دوسرے آج کے لفظوں میں ایک نئے مولوی علماء غیرت مند حافظ قاری پیدا کرنے کی فیکٹری بنا دو، اور جتنے انہوں نے ختم کیے ہیں آپ آنے والے نسلوں میں وہی جو تم بناؤ گے وہی ان کو نکالنے کا سبب بنیں گے، وہی ان کے لیے موسیٰ بنیں گے۔ اور جناب دارالعلوم دیوبند میں میرے آقا کے خواب کے اشارے پر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس دارالعلوم کے صدقے آج دنیا میں ہوئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں جس میں دارالعلوم دیوبند کا بل واسطہ بلا واسطہ فیض موجود نہ ہو اور یہ نسبت موجود نہ ہو۔ آج ہم جتنے بھی ہیں، جہاں کوئی عالم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہائشی ہو، اس کا باپ دادا، اور وہ یہ کہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور اس سے کہے کہ جناب تو اپنے ابا کا نام بتا کہ تیرا استاذ کون، اس کا استاذ کون، اس کا استاذ کون، ایک گیٹ کھڑا ہے، اس گیٹ کے بغیر اس کی جرت نہیں ہے کہ آگے نکل سکے، اور وہ گیٹ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ اس گیٹ سے گزر کر آگے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس گیٹ سے گزر کر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اوپر، میرے خاندان پر اور اس زمین پر رب نے جو کرم فرمایا وہ مجدد الافسانی کو بھیجا، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، جنہوں نے اس حدیث کے دوبارہ حدیث کی نسبت کو زندہ کیا، محدثین پیدا کیے حدیث کی نسبت کو، اللہ نے انہیں مجددیت کا شان عطا فرمایا۔ مجدد کیا چیز ہوتی ہے؟ مجدد کا لفظ کب بولا جاتا؟ مجدد کا لفظ ہم کیوں بولتے ہیں؟ مجدد کا لفظ میرے پیارے ہم اس لیے بولتے ہیں کہ جب زمین میں ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ میں فساد ہی فساد آ جائے، کسی ایک جگہ پہ فساد نہ ہو، مثلا مسجد میں جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی جہالت دیکھو، مدرسے میں دیکھو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ دیکھو، بازار میں دیکھو وہاں کوئی نہ کوئی پھڈا دیکھو، عدالت میں دیکھو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، پارلیمنٹ میں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ دیکھو، مطلب یہ کہ خدا کی زمین پہ جہاں جہاں بھی